نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. محترم حضرات، بزرگوں، جمع صاحب، دوستوں اور ساتھیوں اور عزیز بھائیوں، خواتین ملت اسلامیہ، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم نے قیام اللیل میں قرآن پاک کی تلاوت مکمل سماعت کی ہے. یہ اس کا فضل، اس کی مہربانی ہی ہے کہ اس نے ہمیں اس سال رمضان المبارک میں صحت مند رکھا، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تلاوت قرآن پاک کا ذری موقع دیا، اور پھر قیام اللیل میں یعنی تراویح میں ہم نے قرآن پاک مکمل طور پہ سنا. یہ اس کی مہربانی ہے، اس کا فضل ہے. اللہ تعالی ہماری یعنی عبادات کو قبول فرما لے اور ہمیں سال بسال ایسے ہی موقع عطا فرمائے. قرآن پاک تو وہ کتاب ہے جس نے زندگیوں کو بدل دیا ہے، ڈوبتی قوموں کو اوج ثریا پہ، بلندی پہ پہنچا دیا ہے، گم گشتہ راہ انسانوں کو راہ مستقیم پر کھڑا کر دیا، گمنام لوگوں کو عزت کی بلندیوں تک پہنچا دیا. وہی قرآن پاک ہم پڑھتے آ رہے ہیں، ہم سنتے آ رہے ہیں. پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے شب و روز میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی؟ کمپنیاں اپنے ملازمین کے لیے تربیتی پروگرام منعقد کرتی ہیں، تعلیم گاہیں اپنے اساتذہ کے لیے ان کے ارتقاء اور ان کی بلندی کے لیے کچھ ریفریشر کورس چلاتی ہیں، اور جیسے ہی وہ پروگرام ختم ہوتا ہے اس کے اگلے دن سے جو کام ہو رہا ہوتا ہے وہ نئی روٹین کے حساب سے چلتا ہے، نئے منصوبے کے مطابق چلتا ہے. تجارتی کمپنیاں اپنے ملازمین کو جو ہدایات دیتی ہیں، جو ان کو اپ گریڈ کیا ہے، جو ان کو ترقی دی ہے، اس کے حساب سے اگلی صبح سے وہ کام شروع کر دیتی ہیں. تعلیمی ادارے اپنے اساتذہ کو جو گائیڈ لائن اور رہنمائی دیتے ہیں اگلے سیشن سے وہ شروع کر دیتے ہیں. غرض جس کو جو ہدایت دی جاتی ہے، جس لائن میں ایک فوج کا جو ذمہ دار ہوتا ہے سربراہ اعلیٰ اپنے فوجیوں کو جو ہدایت دیتا ہے اگلے پریڈ سے وہ سب شروع ہو جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ قرآن پاک جس نے دلوں کو مسخر کر دیا، مردہ دلوں کو زندگی دے دی، افمن کان میتا فاحییناہ ویمشی بہ افمن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس. کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو مردہ تھا، جو جہنم کے نچلے طبقے میں جاتا، جس نے نہ جانے کیا کیا گناہ اور برائیوں کے کام کیے؟ جب ہم نے اسے ہدایت دی اور ہم نے اسے ایمان کی روشنی سے منور کیا اور قرآن پاک کو اس کے دل میں بسا دیا تو وہ دنیا کا امام ہو گیا. اور مفسرین لکھتے ہیں کہ آیت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے. زندگی بدل گئی ان کی. اور ایک عمر ہی کیا، 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام تھے، ان کی زندگیاں مراتب کے فرق کے ساتھ بدل گئیں. سب کی زندگیاں بدل گئیں، الگ الگ مرتبوں کے لحاظ سے زندگیاں ان کی بدل گئیں. ان کے بعد تابعین آئے، ان کی زندگیاں بدل گئیں، تابعین آئے، ان کی زندگیاں بدل گئیں، ائمہ مجتہدین آئے، ان کی زندگیاں بدل گئیں،
آج بھی جو نو مسلم اپنی محنت سے اسلام قبول کرتے ہیں، آپ کے ملک میں ہوں، یورپ و امریکہ میں ہوں، دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں، جب وہ اپنی محنت سے، اپنے مطالعے سے، اپنے تگوں سے جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کا اسلام ہمارے اور آپ کے اسلام سے کہیں اچھا ہوتا ہے، وہ جذباتی اور شعوری اسلام ہوتا ہے۔ اور ہم لوگ جو ہیں یہ بے شعوری مسلمان ہیں، اس لیے کہ ابا سے ہم کو ملا، ابا کو دادا سے ملا تھا، دادا کو پردادا سے ملا تھا، پردادا کو لکڑ دادا اور سکڑ دادا سے ملا تھا، اس لیے ہمارے نزدیک اس اسلام کی، اس قرآن کی کوئی عظمت رہی نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں ذرا سوچو کہ اگر ہماری زندگیاں اسی طرح گزر کر چلی گئیں، روایتی مسلمانوں کے انداز میں ہماری زندگیاں چلی گئیں، تو پھر ہم میں اور وہ جو دین میں بدعات ایجاد کر رہا ہے اس میں کیا فرق رہ گیا؟ ہم نے بھی تو کوئی ایسا بڑا کام نہیں کیا کہ اس کے لیے ہم نمونہ بن جاتے۔ ہم نے بھی اسلام کا وہ ماڈل پیش نہیں کیا کہ ملک کے 80 کروڑ ہندوؤں کے لیے کوئی نمونہ بن جاتے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی جو صفات بیان کی ہیں، اگر صرف وہ صفات بیان کی جائیں تو گھنٹوں درکار ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر ایسی کتاب نازل فرمائی جو بالکل سیدھا سادہ، اس میں کوئی کجی اور ٹیڑھ نہیں ہے۔ آگے اسی میں یہ فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس چیز کی طرف جو سیدھا اور سچا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انتہائی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن پاک نازل فرمایا تاکہ اس قرآن کی معرفت، اس قرآن کے ذریعے وہ جہان والوں کو ڈرانے والا بن جائے۔ اور آپ نے ڈرایا، آپ نے مردہ قوموں میں زندگی کی لہر دوڑا دی۔ ہاں، جو خاک نشین تھے ان کو عرش نشین تک بنا دیا۔ یہ قرآن پاک کی برکت سے ہوا۔ عظمت یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش سے پہلے قرآن پاک کا تذکرہ کیا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ انسانوں کی پیدائش سے پہلے قرآن پاک کا ذکر ہے، اور قرآن پاک کی تعلیم کا ذکر ہے کہ انسان پیدا ہوا تو پیدا ہوا ہے میری عبادت کے لیے۔ عبادت کہاں سے ملے گی؟ کتاب و سنت سے ملے گی۔ اس لیے قرآن کا تذکرہ پہلے اللہ نے کیا۔ یہ عظمت اگر ہم مسلمان سمجھ لیں تو یقیناً ہماری زندگیوں میں بھی انقلاب آ جائے۔ آپ دیکھیے ہم لوگوں نے بھی تراویح پڑھی، شاید کسی خوش نصیب بندے کو کچھ سمجھتا رہا ہو تو اسے اس تراویح میں رونا آ گیا ہو، لیکن عربوں کو آپ دیکھیں گے، آپ اگر خوش نصیبی سے کہیں رمضان میں وہاں ہیں اور 2 عربوں کے بیچ میں آپ کھڑے ہیں تو یقیناً آپ کو بھی رونا آ جائے گا۔ کیسے؟ وہ اس زبان کو سمجھتے ہیں، اس کے تقاضے اور اس کے مطلب کو سمجھتے ہیں، اور حرم شریف میں صرف سسکیاں ہی سنائی دیتی ہیں، آہیں ہی سنائی دیتی ہیں۔ اب ہم اس بیچ میں کھڑے ہیں اجمی لوگ، تو ہمیں بھی خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، ہم پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس کتاب نے قوموں کی زندگی بدلی ہے میرے بھائیوں۔ میں آج کے اس بہت مختصر پروگرام میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے رمضان المبارک میں آپ نے تراویح میں، قیام اللیل میں قرآن پاک کو سنا ہے، ایسے ہی سال بھر کا یہ معمول بنائیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے اور ترجمے کے ساتھ کرنی ہے۔ جب ترجمے کے ساتھ قرآن پاک سے آپ کا ربط جڑ جائے گا تو کہیں نہ کہیں قرآن پاک آپ کے دل کو اپیل کرے گا، آپ کی زندگی میں تبدیلی ہوگی، اور آپ کے اندر ایک عجیب قسم کی تبدیلی خود محسوس ہوگی۔ جو لوگ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے ہیں یقیناً ان کے زندگی میں تبدیلی آتی ہے، بشرطے کہ اخلاص ہو، للہیت ہو، حق کی طلبگاری ہو، وہ چیز آ کر رہتی ہے۔ اللہ کے فضل سے ہم نے اور آپ نے قرآن پاک کو تراویح میں سنا۔ رمضان کا بھی 1 دن باقی ہے، آج کی رات جاگنے کی ہے، محنت کر لیں۔ کیا پتہ ہے انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ یہ ہماری ایک رات اور اگلا 1 دن بہت ہے ابھی زندگی بدلنے کے لیے، سنوارنے کے لیے، پروگرام طے کرنے کے لیے، اپنے اندر ایمانی حرارت پیدا کرنے کے لیے
اللہ سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا کرنے کے لیے، دین کی فداکاری کے لیے ابھی ایک رات اور ایک دن بہت ہے۔ کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک رات میں اور اگلے مبارک دن میں ہمارے لیے بڑا فیصلہ فرما دے، جو ہماری زندگی کا نچوڑ، خلاصہ اور عطر ہو جائے، اور ہم بھی سعادت مندوں میں لکھ دیے جائیں، شہداء، صدیقین، صلحاء کی صف میں شمار کر لیے جائیں۔ اور یہ اللہ کی ذات سے کوئی بعید نہیں، اس کی رحمت تو عام ہے، وہ تو کہتا ہے میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے، میں اسے سزا دوں گا جسے میں چاہوں، لیکن میری رحمت تو سب پر بھاری ہے، سب کو شامل ہے، سب کو میں دے رہا ہوں، کفار کو بھی دے رہا ہے، نہ چاہے تو بھی دے رہا ہے، لیکن اس نے یہ وعدہ کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ میں رزاق ہوں، سب کو دے رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کی رات اور اگلا دن اسی انداز میں گزارا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ میں ہر سال مالیگاؤں سے باہر نکل جاتا تھا درس کے لیے۔ اس سال ہمارے ہاں منصورہ میں تعلیم تھی، امتحانات چل رہے تھے، 11 اپریل تک نہیں جا سکا، تو میں نے یہ سوچا کہ یہیں درس کا کچھ سلسلہ شروع کروں، اور اپنی خواہش سے میں نے گزارش کی یہاں کے ذمہ داروں سے، برادرم شکیل احمد فیضی حفظہ اللہ سے، اور اپنے بھائی اور دوست مولانا عبد الماجد فیضی حفظہ اللہ سے، ان لوگوں نے مجھے اجازت دے دی ہے۔ میرے لیے یہی خوشی کی بات تھی، چہ جائے کہ انہوں نے مجھے نوازا ہے، وہ تو سونے پر سہاگا ہے، لیکن مجھے تو خوشی یہی تھی کہ ان لوگوں نے مجھے موقع دیا، شکیل بھائی نے اور امام صاحب نے، اور پھر سارے مصلیوں نے بھی موقع دیا کہ آپ آئیے اور بات کیجیے۔ میرے لیے سب سے بڑا انعام یہی تھا۔ بقیہ ان لوگوں نے جو یہ دیا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، میں اس کی قدر کرتا ہوں۔ ایک موقع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیا، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسے دے دیجئے جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں کوئی خواہش نہ ہو اور تمہارے دل میں کوئی لالچ نہ ہو، اور اس کے بعد بھی اگر اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے، اسے لے لو، اسے رد نہیں کرو، یہ اللہ کا فضل ہے۔ میں یہی سمجھ کر آپ لوگوں کے اس قیمتی تحفے کو قبول کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ پیسہ میرے انتہائی مبارک ترین سفر جو اللہ کو مقدور ہوا جب کبھی اس میں لگائے انشاءاللہ۔ میں اسی کے لیے اس کو وقف کروں گا کہ ایک مبارک سفر میں ہو تو اس میں آپ سب کا بھی حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سے، آپ سے راضی ہو، اور اس درمیان اگر مجھ سے پورے درس میں کوئی کوتاہی کمی ہوئی ہو تو اللہ کے لیے معاف کر دیں، اور اگر لہجہ سخت ہوا ہو کسی حق بات پہ تو اس کے لیے میں کوئی معذرت نہیں کرتا، میں نے اللہ کے لیے وہ کیا ہے اور اللہ ہی سے اس کی امید رکھتا ہوں۔ ساتھ ہی اپنے عزیز حافظ سعد عمیر کے لیے بھی میں خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ کم سے کم 16-17 سال سے تو میں جانتا ہوں، 16 سال سے میں جانتا ہوں، ان کے پیچھے میں نماز پڑھ چکا ہوں۔ اللہ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے، انہیں دین و دنیا کی بھلائیاں اور سعادتیں عطا کرے، اور اللہ نے جیسے انہیں قرآن پاک کے حفظ کی توفیق عطا فرمائی، ایسے بڑھ چڑھ کر دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے انہیں جو ہے وہ سرخرو کرے۔ ہمارے امام صاحب، مؤذن صاحب، ہمارے اس مسجد کے مصلیان، اور اس سلسلے میں بہرحال نام لینا نہیں چاہتا تھا، لیکن میرے دوست اور بہت سارے موقعوں پہ میرے مشیر کار یہ امتیاز خلیل صاحب، جواں سال دوستوں میں اور بزرگوں میں اسی طرح ابوذر بھائی اور بہت سارے لوگ ہیں، لیکن امتیاز بھائی مجھے وقتاً فوقتاً رہنمائی کرتے رہے، اور اس کا فائدہ ہے، اور میں بھی ان سے ایک دوست کی حیثیت سے بھی، اور جس فن میں یہ ہیں اس فن میں ایک طالب علم کی حیثیت سے میں ان سے مشورہ لیتا رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت قبول کرے اور سارے مصلیان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، ہم سب کے اس قیام کو، صیام کو، حاضری کو قبول کر لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ساتھ ہی ساتھ مسجد کی جو انتظامیہ ہے، اس انتظامیہ کو مزید کار خیر کی توفیق عطا فرمائے، مزید اس سلسلے کو دراز کرنے کی، دینی دروس کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔